9 باتیں جو زندگی میں آپ کو بہت فائدہ مند ہوں گی۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر خوشی چاہتے ہو تو اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر برکت چاہتے ہو تو اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو اچھی باتوں کو آگے پھیلاؤ، کیونکہ یہ اچھی باتیں صدقہ جاریہ ہے۔ خالی پیٹ یہ چیزیں کھانا آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے، خالی پیٹ انجیر کھانے سے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے، اگر آپ خالی پیٹ بادام کھاتے ہیں۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں، خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے۔ پاستا، خالی پیٹ پاستا کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر دونوں کنٹرول میں رہتے ہیں۔ مونگ پھلی، خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے آپ کا وزن بڑھتا ہے اور آپ کی قوت بہ بھی بڑھتی ہے، خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے۔ کھجور کو کھانے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ، کھجور کو کھانے کا، کھجور کے ساتھ دودھ یا پانی پینا آپ کے جسم کو فوری توانائی دیتا ہے، کھجور کے ساتھ دودھ یا پانی پینا۔ صبح نہار منہ 2 کھجور کھانا آپ کے معدے کو مضبوط کرتا ہے۔ قدرت کا انعام ہے کھجور، ہر مرض میں چین کا سرور ہے کھجور۔ کھجور ہمیشہ 3 یا 7 کی تعداد میں کھائیں، 3 یا 7 کی تعداد میں کھائیں، یہ سنت بھی ہے اور طبی اعتبار سے ہاضمے کے لیے بہتر بھی ہے، ہمیشہ طاق کی حالت میں کھائیں۔ کھجوریں کھانے سے پہلے اسے ہلکا سا نیم گرم پانی سے واش کریں تاکہ مٹی یا جراثیم اس سے دور ہو جائیں، کھجور کھانے سے پہلے اس کو واش کریں۔ رات کو سونے سے پہلے کھجور کھانے سے آپ کے دماغ کو سکون ملتا ہے، نیند بہترین آتی ہے اور اعمال میں برکتوں سے آپ کے اعمال بھر جاتے ہیں۔ رات کو یہ 3 کام کرنے سے آپ کا رزق رک جاتا ہے، یہ 3 کام رات کو کرنے سے۔ رات کو جھاڑو دینا، کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت جھاڑو دینے سے گھر کی برکت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وقت سکون اور اللہ کی رحمت کے آنے کا ہوتا ہے۔ گندے برتن رات بھر چھوڑ دینا، یہ عادت نہ صرف بے برکتی لاتی ہے بلکہ گھر میں منفی توانائی کو بھی بڑھا دیتی ہے۔ صاف برتن رحمت کا سبب بنتے ہیں۔ ناپاک کپڑے دیر تک گھر میں رکھنا، گھر میں ناپاکی کا باقی رہنا برکت کا راستہ روک دیتا ہے اور شیطانی اثرات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ گھر میں ناپاک کپڑوں کا زیادہ تر دیر سے رہنا آپ کے جسم کی خطرناک مگر خاموش علامتیں، انتہائی خطرناک اور خاموش علامتیں، پیٹ کے دائیں حصے میں بھاری پن اور جگر کا
दबाव होता है। पेट के दाएं हिस्से में भारीपन जिगर का दबाव होता है। कोहनियों का हाथ लगते ही दर्द करना आयरन की कमी है। कोहनियों का दर्द करना हाथ लगते ही। हाथों की रगें उभर आना खून की गर्दिश तेज होने का एक इशारा है। अगर आपके हाथों की रगें उभरी हुई हैं। टखने सख्त महसूस होना पानी की कमी है। टखने सख्त महसूस होना। बालों का एकदम झड़ जाना जिस्मानी थकावट की निशानी है। पैर ठंडे, अगर आपके पांव ठंडे रहते हैं तो ये खून की रवानगी कम है। पैरों में खून की रवानगी कम होने की निशानी है। सीने में बेचैनी एक ज़हनी दबाव का नतीजा है। हाथों का भारी होना असाबी कमज़ोरी है। आपके हाथों का भारी होना। वज़न ना बढ़ना मगर खाना ज़्यादा लगना मैदा सुस्त है। वज़न ना बढ़ना मगर खाना ज़्यादा लेना और आपका मैदा सुस्त है। गर्दन में बोझ सा रहना असाब का दबाव है। अगर आपकी गर्दन में बोझ सा रहता है तो ये असाब का यानी पट्ठों का दबाव है। रात के वक्त चेहरा धोने से नींद अच्छी आती है और चेहरे पर झर्रियां नहीं आती। सूरत वाक़या रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद पढ़ ली जाए तो घर में कभी गुर्बत नहीं आएगी। ख्वाब में दांत गिरते देखना उम्र दराज होने और तरक्की मिलने की निशानी है। इंसान को बर्बाद कर देने वाली चंद गलतियां। बीमारी को मामूली समझकर शुरू में इलाज ना करना, अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करना, अपने घर के राज दूसरों पर जाहिर करना, हर शख्स के सामने अपना दर्द बयान करना, दूसरे इंसान को अपने से कमतर समझना और बेकारी में खुश रहना और रोज़ी तलाश ना करना। 3 दिन से ज़्यादा किसी का मेहमान बनना, लोगों की तकलीफ का ज़रिया बनना। सर्दियों के मौसम में नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा। अगर आप जवान दिखाई देना चाहते हो और मोटापे को कम करना चाहते हो तो नीम गर्म पानी में नींबू का रस और सफ़ेद ज़ीरा मिलाकर पी लें। ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया करें, ज़िंदगी भर गुर्दे ख़राब नहीं होंगे। दिल के मरीजों को खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बैलेंस रखता है। थूक ज़्यादा गाढ़ा आए तो ये बदन में ताकत की कमी की अलामत है। सोने से कबल आंखों में सुरमा डाल लेने से ज़िंदगी भर आपकी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। अदरक वाला पानी पीने से पेशाब मोती की तरह साफ और शफाफ हो जाता है। साइकोलॉजी के मुताबिक जिसकी पलकें लंबी होंगी वो ज़हीन तरीन इंसान होगा। वज़न कम होना शुरू हो जाए तो केले खाना शुरू कर दें, वज़न अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से गुर्दों की बीमारी आपके करीब नहीं आएगी। सफियान रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में हाथ दिए जा रहा था कि एक शख्स सामने आया और पूछा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने क़यामत में अल्लाह और बंदे के दरमियान होने वाली सरगोशी के बारे में क्या सुना है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अल्लाह ताला मोमिन को अपने नज़दीक बुला लेगा और इस पर अपना पर्दा डाल देगा और उसे छिपा लेगा। अल्लाह ताला उससे फरमाएगा क्या तुझको फलां गुनाह याद है, क्या फलां गुनाह तुझको याद है। वो मोमिन कहेगा हाँ ऐ मेरे परवरदिगार। आखिर जब वो गुनाहों का इकरार कर लेगा और उसे यकीन आ जाएगा कि अब वो हलाक हुआ तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों का पर्दा डाला और आज भी मैं तेरी मग़फ़िरत करता हूँ। चुनाचे उसे उसकी नेकियों की किताब दे दी जाएगी। सही बुखारी में ये हदीस 0441 मौजूद है। गाजर का अर्क चेहरे पर रात को लगाकर सो जाओ, चेहरे की तमाम झुर्रियां खत्म हो जाएंगी।
بنے ہوئے چنے کھانے سے آپ کی ہڈیاں اونٹ کی ہڈیوں جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں. بلغم کی شکایت رہتی ہو یا سانس پھول جاتا ہو تو کالی مرچ کھایا کریں. جبڑوں میں درد ہوتا ہو تو ملٹھی کھایا کرو, جبڑوں کا درد ختم ہو جائے گا. کھانوں میں ہری مرچ کا زیادہ استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا. جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہے وہ کھانے کے بعد انگور کا استعمال کیا کریں. نیم گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے. موٹاپے سے چھٹکارا پانے کے لیے جاپانی پھل کھایا کریں, وزن کم ہو جائے گا. شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں ورنہ مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا. سبزیاں اور پھل کے زیادہ استعمال سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے. کفتے باغ کی کمی والے افراد کبھی دھنیے کا استعمال نہ کریں. نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے. ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر بازو پر لگانے سے بازو پر بال نہیں آتے. صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکتا ہے. جب آپ ایک بار کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے معدے کو اسے ہضم کرنے میں تقریباً 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں. گندے بالوں میں تیل لگانے سے آپ کے بال زیادہ گرتے ہیں اور زیادہ جڑنے لگتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں عمل کیا کرتا تھا, حتیٰ کہ میں اسے صحت یاب کر دوں گا یا اسے اپنے پاس بلا لوں گا. اگر آپ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے پاؤں پر کھڑے رہنے سے آپ کا دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے. چاول کھانے سے پہلے لیمو کے چند قطرے پی لیا کرو, دمے کی بیماری آپ کے پاس نہیں آئے گی. گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکل علی اللہ پڑھ لیا کرو, انشاءاللہ ساری بلاؤں سے آپ سے دور ہو جائیں گی. گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینا آنکھوں کی چمک برقرار رکھنے اور موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. روزانہ صرف 20 منٹ واک کرنے سے بدن کی جلد نہیں لٹکے گی اور آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے. لیمو کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے. گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے. چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی تمام جریاں ختم ہو جاتی ہیں. زیادہ پانی پینے سے پیشاب کی جلن فوراً دور ہو جاتی ہے. بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کر لیا کریں ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گریں گے. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار لیمو کا رس پینے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب سے قبل پانی پئیں, اس کے بعد پیشاب کریں. اس سے آپ کے گردے بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی نہیں آئے گی. عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بخار میں مبتلا تھے, تو میں نے آپ کو اپنا ہاتھ لگایا تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بہت سخت بخار میں مبتلا ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے تمہارے 2 آدمیوں جیسا بخار ہوتا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ اس لیے کہ آپ کے لیے دگنا اجر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کو کسی مرض یا کسی اور وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے گناہوں اس طرح گرا دیتا ہے جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے گراتے ہیں. صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش کی بیماری نہیں ہوتی اور جلد کی جتنی بھی پرابلمز ہیں وہ ہوں گی وہ اس سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. شک کرنے سے پہلے رشتوں کا قتل ہوتا ہے. زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے. خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے. جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے. زبان پر چھالے, معدے کی جلن اور پشیدہ امراض میں کیلا کھانا بہت مفید ہوتا ہے. اگر آپ کو بہن کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں, بہن کی بیماری دور ہو جائے گی. استغفر یا بکثرت پڑھنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے. اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریے کا پرابلم ہو جاتا ہے تو آپ نے روزانہ ایک کام کرنا ہے, آپ نے روزانہ صبح 10 بادام کھا لیا کرنے ہیں. زندگی بھر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے سے پہلے ایک پیاز کاٹ کر کھا لو, اس سے آپ کے دل کی دھڑکن بھی کنٹرول میں رہتی ہے اور قوت باہ بھی اضافہ ہوتا ہے. سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو کینسر کا سبب بنتے ہیں. دائمی کھانسی لگنے کا بڑا سبب سگریٹ نوشی بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ روزانہ
کم از کم 20 منٹ واک کر لیتے ہیں، ان کو دل یا جگر کی کوئی بیماری نہیں آ سکتی۔ ناخن کاٹنے کے بعد اور غسل کرنے کے بعد انگوٹھوں اور سرسوں کا تیل لگانے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک بھی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنا آپ کی عمر کو کم کر دیتا ہے۔ الٹی روکنے کے لیے سونف کے پانی سے کلیاں کریں، اس سے الٹیاں رک جاتی ہیں۔ صحت کو تباہ کرنے والی 9 عادتیں: زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھانا، پینے کی حالت میں ٹھنڈا پانی پینا، زیادہ دیر ٹھنڈ میں رہنا، سوتے وقت آنکھوں میں کپڑا باندھنا، کچھ منٹ پیدل نہ چلنے کی عادت، بلا وجہ دیر تک سوچتے رہنا، زیادہ دیر کمر کو جھکا کر رکھنا، رات کو دانت ٹھیک سے صاف نہ کرنا، چائے کا زیادہ استعمال کرنا، پیشاب رک رک کر آئے تو دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھا لو، پیشاب روانگی سے آئے گا۔ جس کمرے میں لال بیگ آ جائیں وہاں کیلے کے چھلکے رکھ دینے سے لال بیگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے آنکھوں کی کمزوری، بار بار پیشاب آنا اور کمر کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو چہرے دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس نکالیں۔ جابن بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا بخار ہے، اللہ اسے برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ خواب میں آباد جگہ کا دکھنا گھر میں خوشحالی آنے کی نشانی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا کبھی نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے آپ گردوں کی بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تھوڑا سا شہد کھا لیں، یہ آپ کی انرجی کو بڑھا دے گا۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں، نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھائیں۔ اگر تو آپ دنیا میں کامیاب رہنا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ صبح ناشتے کے بعد